بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس قرآن نمبر 549 ہے اور آج سورۃ الانعام کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 14، 15 اور 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلك الفوز المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قل کہہ دیجئے اغیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے، اتخذو میں بناؤں، ولیا معبود، فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہو یطعم اور وہ کھلاتا ہے سب کو، ولا یطعم اسے اور وہ کھلایا نہیں جاتا۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک مجھے امرتو حکم دیا گیا ہے ان اکونا کہ میں ہو جاؤں اول من اسلم پہلا وہ جو اسلام لایا، ولا تکونن اور ہرگز نہ ہوں آپ من المشرکین مشرکین میں سے۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک میں اخاف خوف کرتا ہوں ان عصیت ربی اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے، من یصرف جو شخص کے عذاب ہٹا لیا گیا عنہ اس سے، یومئذ اس دن، فقد رحمہ تو یقیناً اس اللہ نے اس پر رحم کر دیا، وذالک الفوز المبین اور یہی ہے کامیابی ظاہر۔ ترجمہ یوں ہے، کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بنوں، اور یہ کہ اے پیغمبر تو مشرکوں میں نہ ہونا۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف۔ جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی کو مددگار بنا لوں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ دوسری بات، وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ تیسری بات، آپ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے وہ شخص ہو جاؤں جو فرما بردار ہو۔ چوتھی بات، آپ ہرگز مشرکین میں سے نہ ہوں۔ پانچویں بات، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ چھٹی بات، جس سے اس دن عذاب ہٹا لیا گیا بس میرے رب نے اس پر رحم فرما دیا۔ ساتویں بات، یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ حاضرین و ناظرین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ کیا میں زمین و آسمان کے خالق و مالک کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی اور مددگار بنا لوں؟ جو رب ذوالجلال مجھے اور ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے اور جس رب ذوالجلال نے مجھے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، کیا میں اس کو چھوڑ کر حقیر و ذلیل معبودوں کی عبادت میں لگ جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اس امت کا سب سے پہلا شخص بنایا ہے کہ میں اس کی باتوں کو تسلیم کروں۔ پیغمبر آپ ان مشرکین کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر میں اپنی رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن یعنی قیامت کے دن کے عذاب کا خوف، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ یہ وہ عذاب ہے کہ جس عذاب سے اس دن جس کو بچا لیا گیا، سمجھ جاؤ کہ اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔
اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، اور یہ کھلی کامیابی ہے کہ اللہ کے عذاب سے اس کو بچا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر مخلوق کی روزی کا انتظام کرتا ہے، چھوٹی بڑی کروڑوں مچھلیوں کو کھلانے والا، یہی ہے جنگلوں میں بسنے والے کروڑوں درندوں کو کھلانے والا، وہی ہے آبادی میں بسنے والوں کو کھلانے والا، وہی ہے اور زمین کے اندر بلوں میں بسنے والوں کو کھلانے والا، وہ سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 79 میں فرمایا گیا والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے وہ اللہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا الذی اطعمهم من جوع، وہ اللہ ایسا ہے جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھلایا۔ اگر بندہ مومن رب ذوالجلال کی صفت رزاقیت پر غور کرے تو وہی غور و فکر اس کے ایمان میں اضافے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ غور کریں کہ دنیا کے ان سینکڑوں ممالک کے اربوں انسانوں کو وہ اناج بھی دے رہا ہے، ترکاریاں بھی دے رہا ہے، میوے بھی دے رہا ہے، ہر قسم کے مفید و مقوی اشیاء بھی دے رہا ہے۔ ایسے رب ذوالجلال کو چھوڑ کر کسی اور کمزور مخلوق کی طرف مدد و نصرت کے حصول کے لیے نظریں دوڑانے کی ضرورت ہی کیا ہے، جس کی قدرت و طاقت کے اس قدر نظارے اور مناظر دیکھنے کے باوجود اگر کسی کی نگاہ اس رب سے ہٹ کر کسی اور کی طرف جاتی ہے تو یہ تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ اس بات پر بھی غور کریں گے کہ روزانہ ہم صبح سے رات تک ناشتہ، ظہرانہ، عصرانہ اور عشائیہ کے نام پر کتنی چیزیں کھاتے اور پیتے ہیں، اس کا کوئی حساب ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ڈھیر ساری ان چیزوں کا دینے والا ہمارا وہ رب ہے جو وہاب بھی ہے اور رزاق بھی ہے، جس کے دونوں ہاتھ اپنے بندوں کو دینے کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رب ذوالجلال کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔